السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7، اور اسی سورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 143 یعنی 143 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین اکرام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر لگاتار چل رہا ہے، اور ان واقعات کو اللہ تبارک و تعالی اس لیے نازل فرمایا کہ مشرکین مکہ کو بھی اس سے نصیحت حاصل ہو کہ جو مسلمان ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پیغام بھیج رہے ہیں، پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ پہلے پیغمبروں نے بھی اسی پیغام کو پہنچایا ہے۔ یہودیوں کو بھی نصیحت حاصل ہو، یہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی پیغام لے کر کے بھی بھیجا ہے، اور مسلمانوں کو بھی نصیحت حاصل ہو، مسلمان بھی ان چیزوں کو سنے، سمجھے اور نصیحت حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب موسیٰ ہمارے مقررہ وعدے پر پہنچے، ہم نے جو ان سے وعدہ کیا تھا مقررہ وعدے کے مطابق وہ طور کے پہاڑ پر پہنچے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب وہ پہنچے تو ان کے رب نے ان سے کلام کیا۔ یعنی یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا مقررہ وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنے مقام پر پہنچنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے شرف ہم کلامی کے شرف کو بخشنا، ان چیزوں کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور فرمایا کہ جب موسیٰ ہمارے مقررہ میقات پہ وعدے کے مطابق پہنچے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان کے رب نے جب ان کو شرف ہم کلامی بخشا، تو انہوں نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ڈیمانڈ کر دیا، ایک اپنی چاہت کا اظہار کر دیا۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قال، موسیٰ نے کہا، ربی ارینی انظر الیک، اے ہمارے رب اپنی جھلک دکھلائیے تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ ربی ارینی انظر الیک، اب رب کلام کر رہا ہے نا، تو دل میں ایک طرح کی بات ہے کہ میں کاش رب کو دیکھ لیتا ہے، کاش میں رب کو دیکھتا۔ تو کہا ربی ارینی، اے اللہ اپنا جلوہ دکھلائیے، اپنی جھلک دکھلائیے، انظر الیک، تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لن ترانی، تم مجھ کو نہیں دیکھ سکو گے۔ یہاں پر بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ لن جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کی نفی کے لیے آتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اور دیگر مفسرین نے بھی کہا ہے کہ یہاں پر جو لن ہے، اللہ نے جو فرمایا کہ لن ترانی، تم مجھ کو نہیں دیکھ سکو گے، یہ جو نہیں کا جو لفظ ہے یہ صرف دنیا کی زندگی کے لیے، وگرنہ بہت ساری حدیثوں سے، متواتر حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ مومنین جب مر کر کے قیامت کے میدان میں پہنچیں گے تو اپنی ان آنکھوں سے وہ رب العالمین کا دیدار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا ہے، سورۃ القیامہ آیت نمبر 22-23، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کچھ چہرے جو ہوں گے وہ بالکل تر و تازہ ہوں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے جو ہوں گے قیامت کے روز بالکل کھلے ہوئے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب کو دیکھنے میں مشغول ہوں گے۔ یعنی اس دنیا سے جانے کے بعد قیامت میں جو مومنین ہوں گے وہ اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں گے، لیکن اس دنیا میں کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے
کہ اگر زندہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے تو بالکل جل کے بھسم ہو جائے، اور اگر کوئی خوش چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ لے تو وہ لڑک جائے۔ تو یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی چاہت کا اظہار کیا، کہا رب ارنی، اللہ اپنی جھلک دکھلائیے، انظر الیک، تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ تو اللہ نے کہا لن ترانی، تم مجھ کو نہیں دیکھ سکو گے۔ اور اگر اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہو، اللہ نے آگے مزید کہا ولکن انظر الی الجبل، اگر تم یہ چیز سمجھنا چاہتے ہو تو یہ جو پہاڑ ہے سامنے، پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ رکا رہ گیا، قائم رہ گیا، ٹھہرا رہ گیا، اگر یہ کچھ نہیں ہوا تو تم مجھ کو دیکھ لو گے، فسوف ترانی، تو تم مجھ کو دیکھ لو گے، تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اللہ نے آگے فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنا جلوہ دکھلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار تجلی سے جعلہ دکا، پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا، پر کچے ہو گئے پہاڑ تھے۔ مسند احمد کے اندر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ کے اس مقام کی تفسیر میں فرمایا کہ ہکذا، اللہ نے بس ایسے دکھلایا، ایسے ہکذا انہو اخرج طرف الخنصر، جو سب سے چھوٹی والی جو انگلی ہوتی ہے نا، اس انگلی کا جو معمولی کنارہ ہوتا ہے، اللہ نے صرف اس کنارے کو دکھلایا، کس کو؟ پہاڑ کو، اور اس کی تجلی سے پہاڑ اپنی جگہ پہ برقرار نہیں رہا بلکہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے تو یہ امپیکٹ ان کے اوپر بھی پڑا، یہ اثر ان کے اوپر بھی پڑا۔ اور کیا ہوا؟ وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ بھی بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ سامعین اکرام، اللہ نے آگے فرمایا ہے فلما افاقا، جب ان کو ہوش آیا۔ یہاں پر وخر موسیٰ صعقا کا مطلب جو ہم نے بتلایا، یا مفسرین یا مترجمین نے یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، کہ جو بے ہوش ہونے کے معنی کا جو قرینہ لیا گیا ہے وہ اگلے لفظ سے، یعنی فلما افاقا، یعنی آدمی کو ہوش کب آتا ہے؟ جب بے ہوش ہوتا ہے۔ بے ہوش ہونے سے پہلے تو ہوش نہیں آتا ہے، پہلے بے ہوش ہوتا ہے پھر آدمی کو ہوش آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب موسیٰ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، فلما افاقا، جب ان کو ہوش آیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سور پھونکنے کے بعد لوگ بے ہوش ہوں گے، اور بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش آئیں گے تو میں سب سے پہلا آدمی ہوں گا جس کو ہوش آئے گا۔ تو میں دیکھوں گا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، تو میں سمجھ لوں گا کہ یا تو ان کو ہوش ہی نہیں آیا، یا دنیا میں جو ان کو ہوش آیا تھا، دنیا میں جو بے ہوش ہوئے تھے، اس کے بدلے میں اللہ نے آج ان کو بے ہوش ہونے سے مستثنا رکھا ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما افاقا، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، قال، تو انہوں نے کہا سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تبت الیک، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں کہ میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی، میں نے آپ سے ایسی چیز کا ڈیمانڈ کیا جو آپ کے شایع نشان نہیں ہے، جو میرے شایع نشان نہیں ہے۔ آپ کو دیکھنا، میں نے آپ سے ایسی بات کا ڈیمانڈ کر دیا جو میرے شایع نشان نہیں ہے، آپ کو دیکھنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لہذا میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا۔ کیا مطلب؟ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا ایمان لانے والا۔ سامعین کرام، واقعہ کا سلسلہ بالکل جاری ہے، جو انشاءاللہ کل بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ،
ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.